فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے مسائل جو بہت ضروری ہیں وہ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر کیے جا چکے ہیں، یعنی نماز کی شرائط، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات وغیرہ کی ویڈیوز ہمارے چینل پر موجود ہیں۔ آج ہم بات کریں گے نماز کو توڑنے والی چیزوں کے متعلق جو بھی ضروری مسائل ہیں وہ آپ حضرات کی خدمت میں آج ہم عرض کریں گے۔ تو چلیے وہ مسائل کیا ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو مسائل یہ ہیں: نماز کے درمیان میں بات کرنا، یعنی نماز پڑھتے پڑھتے زبان سے کوئی کلمہ یا کوئی بات نکل جانا جس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یعنی زبان سے کوئی بات نکل جانے کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح نماز کی حالت میں کوئی شخص نظر آیا اور زبان سے سلام نکل گیا، اب چاہے سلام جان کر نکلا یا بھول کر نکلا، سلام کے نکل جاتے ہی نماز فوراً ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح نماز ہم پڑھ رہے تھے، کسی شخص نے سلام کیا اور سلام کا جواب ہم نے دے دیا، اب چاہے سلام کا جواب جان کر دیا ہو یا بھول کر دیا ہو، ہر حالت میں نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح نماز میں عمل کثیر کرنا، یعنی نماز میں کوئی ایسی حرکت یا کوئی ایسا کام کرنا جس سے کوئی دیکھنے والا شخص یہ سمجھے کہ بھئی یہ آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو اسے عمل کثیر کہتے ہیں۔ اس عمل کثیر سے بھی چاہے جو بھی حرکت ہم کر رہے ہیں، بس دیکھنے والا یہ سمجھ لے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو ایسی صورت میں نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح نماز کی حالت میں موبائل بجا، اب کوئی شخص موبائل نکال کر موبائل کو سوئچ آف کرتا ہے یا سائلنٹ کرتا ہے، جس سے باہر سے دیکھنے والا شخص یہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ نماز نہیں پڑھ رہا، موبائل چلا رہا ہے، تو اس عمل سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ موبائل کو سائلنٹ کرنے کی اجازت صرف یہ ہے کہ موبائل جیب میں ہی ہے اور جیب ہی میں موبائل کا کوئی بٹن دبا دیا جس سے موبائل کی جو گھنٹی بج رہی تھی وہ بند ہو گئی، تو ایسی صورت میں تو نماز ہو جائے گی، لیکن باقاعدہ موبائل کو نکال کر اسے سوئچ آف کرنا یا اسے سائلنٹ کرنا، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح نماز پڑھتے وقت ہم اپنا سینہ اور اپنا چہرہ قبلے رخ کرتے ہیں، اگر کسی شخص کا سینہ کسی بھی وجہ سے قبلے کے رخ سے ہٹ جاتا ہے تو سینے کے ہٹ جاتے ہی فوراً نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح نماز کے دوران یعنی نماز پڑھتے پڑھتے کوئی چیز کھا پی لینا، محض کھانے پینے کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اب چاہے چیز معمولی ہی سی کیوں نہ ہو، صرف کھا لینے کی وجہ سے یا تھوڑی سی چیز پی لینے کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہاں تک کہ نماز پڑھتے پڑھتے بارش ہونے لگی اور کسی شخص نے آسمان کی طرف اپنا چہرہ کیا اور بارش کی کوئی بوند اس کے منہ میں چلی گئی اور وہ حلق کے نیچے اتر گئی، تو صرف اتنا ہو جانے کی وجہ سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح دانت میں کوئی چیز اٹکی ہوئی تھی، نماز کے دوران کسی اٹکی ہوئی چیز کو نگل گیا، تو اگر یہ لگی ہوئی چیز چنے کے دانے کے برابر ہے تو پھر تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر اندازے کے اعتبار سے یہ چیز چنے کے دانے سے تھوڑی بہت کم ہے تو پھر اس سے نماز باقی رہے گی، اتنے میں نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے زور سے پھونک مارنا، اب کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے زور سے پھونک مارتا ہے، چاہے وہ اپنی جگہ صاف کرنے کے لیے، دھول اور مٹی کو اڑانے کے لیے زور سے پھونک مارتا ہے، تو صرف زور سے پھونک مارنے کی وجہ سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح نماز کے اندر کسی درد کی وجہ سے جان بوجھ کر کراہنا یا کسی غم کی وجہ سے رونے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے، البتہ اگر کسی شخص کو زیادہ تکلیف تھی اور اس تکلیف کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی منہ سے آہ نکل گئی تو اس سے تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اسی طرح نماز پڑھتے پڑھتے جہنم کا خیال ذہن میں آیا اور اس خیال کی وجہ سے تھوڑا بہت رونا آ گیا تو اس سے بھی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اسی طرح نماز کے اندر کسی کو چھینک آئی اور چھینک آنے کے بعد کسی شخص کے منہ سے الحمدللہ نکل گیا تو الحمدللہ کے نکلنے کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کی حالت میں اس کے برابر والے نے چھینکا
اور اس شخص نے جواب کے طور پر یرحمک اللہ کہہ دیا تو اس یرحمک اللہ کہنے کی وجہ سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اصل میں الحمدللہ کہنے کی وجہ سے نماز اس لیے نہیں ٹوٹے گی کیونکہ الحمدللہ ثواب حاصل کرنے کے لیے ہے، جواب دینے کے لیے نہیں ہے، اور یرحمک اللہ ثواب حاصل کرنے کے لیے اگرچہ ہے لیکن کسی کا جواب دینے کے لیے ہے، یعنی بات کرنے کے لیے ہے، تو ایسے شخص کی نماز یرحمک اللہ کہنے کی وجہ سے فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح کسی شخص کا نماز پڑھتے پڑھتے سطر کھل گیا اور سطر کھلا رہا اتنی دیر جتنی دیر میں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہا جا سکتا ہے، تو اگر اتنی دیر کسی شخص کا چوتھائی سطر کھلا رہا تو ایسی صورت میں اس شخص کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور مرد کا سطر کہاں سے کہاں تک ہے، عورت کا سطر کہاں سے کہاں تک ہے، یہ میں نے پہلے عرض کر دیا ہے۔ اسی طرح امام صاحب بلند آواز سے قرأت کر رہے تھے، یعنی وہ نمازیں پڑھا رہے تھے جن نمازوں میں بلند آواز سے قرأت کی جاتی ہے، اور کسی ایسے شخص نے لقمہ دیا جو امام صاحب کی جماعت کے ساتھ شریک نہیں ہے، چاہے وہ کوئی اور سی نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے، تو لقمہ دیا ایسے شخص نے جو امام صاحب کی اس جماعت کے ساتھ شریک نہیں ہے، اور امام صاحب نے لقمہ لے لیا، تو کسی غیر کا لقمہ لینے کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، امام صاحب کی بھی اور سارے مقتدیوں کی بھی۔ اسی طرح نماز کی حالت میں قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنا، یعنی کوئی شخص نماز کی حالت میں قرآن کریم دیکھ کر پڑھ رہا ہے، چاہے کوئی سی بھی نماز ہو، تو محض قرآن کریم دیکھ کر پڑھنے کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح نماز کی حالت میں قرأت کرتے ہوئے کوئی ایسی فحش غلطی ہوئی جس کی وجہ سے قرآن کریم کے معنی بدل گئے اور تعویل کی بھی کوئی صورت باقی نہیں رہی، تو ایسی غلطی ہو جانے کی وجہ سے جس سے قرآن کریم کے معنی بدل جائیں اور تعویل کی بھی کوئی صورت باقی نہ رہے، تو اس وجہ سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو یہ نماز کو توڑنے والی کچھ ضروری چیزیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دی، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو نماز کو توڑنے والی ہیں، لیکن وہ اکثر و بیشتر پیش نہیں آتی، اس لیے میں نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ صرف وہ چیزیں عرض کی ہیں جو عام طور سے اور زیادہ سے زیادہ پیش آتی ہیں اور اکثر لوگ اس سے ناواقف ہیں۔ تو امید ہے یہ مسائل آپ حضرات کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔